السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے بیٹا اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں، پھر رب تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور نبوت سے نوازا۔ اچھا، پھر آج ہی کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ آپ سے نادانستہ ایک قتل ہوتا ہے، ایک بندہ آپ کے مکہ لگنے سے مر جاتا ہے، اس قصے کو پڑھیں گے۔ پھر راز کا فاش ہونا، پھر اس چیز کا کہ بھئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک شخص نادانستہ طور پر قتل ہو گیا تھا، اس کی اطلاع جو ہے وہ فرعون کو مل جاتی ہے۔ پھر آپ اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں اور مصر سے ہجرت، پھر آپ مدین کی طرف آپ کا جو ہے وہ سفر ہوتا ہے۔ پھر جب مدین پہنچتے ہیں اور کنویں پر لڑکیوں کی آپ نے مدد کی، 2 بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس ریور ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ ایک کنویں پر رش ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ بھئی 2 بچیوں کو، 2 لڑکیوں کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ آگے بڑھے اور ان کا ریور لے کر اس رش والی جگہ میں جا کر ان کے ریور کو پانی پلایا اور واپس بچیوں کے حوالے کیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ جو بچیاں تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے یہ سارا قصہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وَلَمَّا، اور جب بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچ گئے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے شباب کو، یعنی اپنی جوانی کو، یعنی آپ جب جوان ہو گئے اور ان کی نشوونما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کاروں کو۔ اچھا، یہاں سے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو پھر رب تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا، تو آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون جہاں رہتا تھا وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ اس کی ساری غلط کاریوں سے آشنا ہو چکے تھے، جان چکے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا کیا اس کے ظلم و ستم ہے، تو وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ آپ نکلتے ہیں وہاں سے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَظَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اچھا، یہاں پر ایک قصہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ وہ دخل المدینہ تھا، وہ شہر میں داخل ہوئے۔ کون داخل ہوئے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے۔ اچھا، قصہ کیا ہے؟ پہلے قصہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آیت کریمہ کا ترجمہ ہمیں مزید اچھا سمجھ میں آئے گا۔ قصہ یہ ہے کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔
ایک اسرائیلی شخص تھا اور دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا۔ آپ آگے بڑھے کہ قبطی کو دست درازی سے منع کریں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ اسے قتل کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن وہ مکہ جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ اچانک جب یہ حادثہ رونما ہوا تو یقیناً آپ کو روحانی اذیت بھی ہوئی ہوگی کہ ناحق ایک جان تلف ہوگی، اور پھر یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا کہ فرعون پہلے ہی در پہ آزار ہے، یعنی تکلیف کا سبب بنا ہوا ہے۔ جب اس کو اس واقعہ کا علم ہوگا تو مجھے جیتا نہ چھوڑے گا۔ چنانچہ جذبات اور افکار کی اس کشمکش میں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ کام شیطان کی انگیز سے ہوا، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلا دشمن ہے، بہکا دینے والا ہے۔ اچھا، یہاں تک ابھی یہ قصہ آیا ہے، اس کو ذرا دوبارہ آیت کریمہ کی ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ شہر میں داخل ہوئی، کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کس ٹائم داخل ہوئے؟ ان کے داخل ہونے کا وقت یہ تھا کہ اس وقت کے جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے، ٹھیک ہے، یعنی اس شہر کے رہنے والے جو تھے باشندے، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا، اور یہ دوسرا وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا۔ اچھا، یاد رہے ایک بات کہ آپ نے صرف مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے، ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے کہ بھئی وہ اسرائیلی تھا یا دوسرا شخص قبطی تھا، آپ صرف مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو مظلوم تھا وہ اسرائیلی تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ فوقظہ موسیٰ، اچھا جی، کیا ہوا؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا، اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو آپ نے کیا کیا؟ تو سینہ میں مکہ مارا موسیٰ نے ان کو، یعنی فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، ٹھیک ہے، جو ان کی جماعت سے نہیں تھا، یعنی قبطی شخص کو، فقضى علیہ، تو پس کیا ہو گیا؟ اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ پھر جیسے جب اس کا قصہ تمام ہوا تو قال، آپ نے فرمایا، ھذا من عمل الشیطان، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کی انگیز سے ہوا، انہ عدو مضل مبین، بے شک کہ وہ کھلا دشمن ہے، بہکا دینے والا۔ اس قتل کی وجہ سے، اس قتل میں گرچہ آپ کے ارادہ اور قصد کو قطعاً کوئی دخل نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آپ نے مکہ مارا، اس میں آپ کا یہ قطعاً ارادہ اور قصد نہیں تھا کہ میں نے اس کو جان سے مارنا ہے۔ بہرحال ایک جان تو تلف ہو گئی، یعنی ایک شخص کی جان تو چلی گئی، تو اسی لیے بارگاہ الہی میں بخشش و مغفرت کی التجا کرنے لگے۔ مغفرت کا معنی ڈھانپنا بھی ہے۔ ممکن ہے آپ کے یہ بھی پیش نظر ہو کہ الہی پردہ پوشی فرما دے، میرے دشمنوں کو اس کی اطلاع نہ ملے۔ چنانچہ اس غفور الرحیم رب نے اپنے بندے کی اس التجا کو قبول فرمایا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ قال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، یعنی جو ایک جان کا تلف ہوا تو پھر آپ فوراً رب کی بارگاہ میں جھکے کہ بھئی اگرچہ میری غلطی نہیں ہے
بغیر قصد و ارادہ کے مجھ سے ایک جان تلف ہو گئی ہے تو آپ رب کی حضور جھکے کہ اے میری رب انی ظلمت، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، فاغفر لی، پس بخش دے مجھے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ قال، عرض کرنے لگے کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، عرض کرنے لگے کہ میرے رب مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر کی ہیں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ٹھیک ہے، فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ بس جب صبح ہوتی ہے، بس پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے، یعنی بس جب صبح ہی، فأصبح في المدينة خائفا، بس جب صبح ہی، فی المدینہ شہر میں، خائفا، ٹھیک ہے، آپ ڈرتے ہوئے جو ہے اس شہر میں ڈرتے ہوئے آپ نے کیا کی؟ صبح کی، یترقبو، اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ آپ سے ایک بندہ جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی تھی، اور پھر آپ نے رب کے حضور دعا بھی مانگی اور رب کے حضور دعا آپ کی قبول بھی ہوئی، تو پس جب صبح ہوتی ہے تو پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، خائفا یترقب، اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، یعنی جس نے مدد طلب کی تھی، یستصرخہ، آج پھر انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہ پھر مدد کے لیے پکارا ہوتا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی تو بڑا لڑاکا بندہ ہے کہ تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ تیری لڑائی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما ان اراد یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو راز کے افشا ہونے اور اپنے گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ آپ سے ایک بندے کی جان چلی گئی، تو جب آپ صبح ہوئے تو آپ کو راز کے افشا ہونے کا، کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس چیز کا ڈر تھا، اور اپنے گرفتار ہونے کا بھی اندیشہ تھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو مجھے گرفتار کرے گا اور اذیت دے گا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ دوسرے دن پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی شخص ایک دوسرے شخص کے ساتھ گتھم گتھم ہو رہا ہے، اس نے آپ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص کیا ہے؟ لڑاکا ہے۔ یہاں تک ابھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو آیت جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، فلما ان اراد ان یبطش، پھر کیا ہوا؟ ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ الجھ رہا ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے غصے سے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ انک لغوی مبین، پچھلی آیت کا حصہ ہے کہ بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے، آپ آگے بڑھے تاکہ انہیں چھڑا دیں۔ فلما ان اراد ان یبطش، پس جب آپ نے ارادہ کیا کہ جھپٹ پڑیں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھا کہ جس طرح آپ نے مجھے غوی مبین کہہ کر ڈانٹا ہے، شاید مجھے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پہلے آپ کو مدد کے لیے پکارا، ٹھیک ہے، تو
پس جب آپ نے ارادہ کیا کہ جھپٹ پڑیں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، وہ کہنے لگا، کون؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے؟ اللہ کی آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں، آپ تو صرف جو ہے وہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے۔ اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس نے پھر اپنی طرف سے یہ رائے پیش کر دی فوراً، تو نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تو ملک میں بڑا جابر بن جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ تو ملک میں بڑا جابر شخص بننا چاہتے ہیں، وما تريد ان تكون من المسلمین مصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ آگے بڑھے تو اس نے یا موسیٰ تریدو کیا کر سارا راز فاش کر دیا، یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی، جو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ سے جو ہے وہ ایک مکہ لگنے سے ایک جان تلف ہو چکی ہے۔ تو پھر علماء نے لکھا کہ دوسرے روز لڑنے والے بھی ایک قبطی اور ایک اسرائیلی تھے، لیکن بائبل میں یہ چیز لکھی ہے کہ دونوں اسرائیلی تھے۔ اللہ کل حال یہ ایک فائدے کے طور پر ایک بات آئی کہ لڑنے والے دوسرے دن کون تھے، آیا کہ وہ دونوں قبطی تھے یا دونوں اسرائیلی تھے یا ایک قبطی اور ایک اسرائیلی تھا۔ تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ دونوں اسرائیلی تھے، قرآن اس کی تردید نہیں کرتا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین۔ پس جب راز افشا ہو گیا اور فرعون تک یہ خبر پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک جان کی تلف ہوئی ہے، تو پھر ایک شخص جو ہے، ایک آدمی شہر کے آخری گوشے سے دھورتا ہوا آیا اور اس نے آ کر بتایا، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار لوگ سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیقتلوک، آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ فخرج، پس آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی پھر کیا ہوا، ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، ایک مدینے، ایک شہر کے کونے سے بھاگتا ہوا آیا آپ کے پاس، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، جو سردار ہیں وہ کیا ہے، وہ سازشیں کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو بس آپ یہاں سے نکل جائیے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا، پس نکلے، کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ فخرج، پس نکلے، منہا، اس سے، یعنی اس شہر سے، خائفاً، ٹھیک ہے، ڈرتے ہوئے، پس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، کسی سے ڈرتے ہوئے؟ اپنی گرفتاری سے۔ قال، آپ نے فرمایا، ربی نجنی من القوم الظالمین، عرض کی رب کے حضور کہ اے میرے رب، بچا لے مجھے ظلم و ستم کرنے والوں سے۔ یہاں تک جو ہے وہ قصہ مکمل ہوا۔ اب جب آپ وہاں سے نکلے تو پھر آپ ایک شہر مدین میں پہنچے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، آپ اس شہر میں، جس شہر کی طرف آپ نے اب ہجرت کی، نکلے، اس شہر میں آپ کسی کو جانتے نہیں تھے، کوئی راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو پھر جب آپ وَلَمَّا تَوَجَّهَ، جب آپ روانہ ہوئے، تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کی جانب، تو دل میں کہنے لگے، قال عسیٰ ربی، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، ان یہدینی سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف میرا رب جو ہے وہ اب میری کیا کرے گا؟ رہنمائی فرمائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اچھا، جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، ولما ورد ماء مدین، جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وجد علیہ امۃ من الناس یسکون، تو آپ نے وہاں پر لوگوں کا ایک جو ہے وہ کیا دیکھا، جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ لوگ ہوں، جمگٹ، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر لوگوں کا لگا ہوا تھا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، یعنی لوگوں کے بہت زیادہ رش تھا، یعنی لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ پانی پلا رہا تھا اپنے مویشیوں کو۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور آپ نے پایا وہاں پر، ٹھیک ہے، اور دیکھی آپ نے اسی گروہ سے، یعنی کہ جو لوگوں کا ہجوم تھا، جمگٹا تھا، الگ تھلگ دو عورتیں اپنے ریور کو روکے ہوئے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتوں کو آپ نے پایا کہ انہوں نے اپنے ریور کو روکے ہوئے ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو، یعنی آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ اس حال میں کھڑی ہیں۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں پلا سکتی جب تک چراوے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں، یعنی جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم جو ہے وہ اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان سے ریور لیا، فسقا لہما، آپ نے پانی پلا دیا ان کے ریور کو، ثم تولا الی الظل، پھر آپ لوٹ کر سائے کی طرف آگے، فقالا، پس آپ نے فرمایا، عرض کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عرض کرنے لگے میرے مالک، اے میرے رب، لما انزلت الی من خیر فقیر، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے یہاں پہ سرخ رنگ کا کیا ہوا ہے، یہ ایک دعا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے پھر دوبارہ پڑھتا ہوں کہ آپ عرض کرنے لگے میرے مالک، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کے بارے میں یمن کے میرے استاذ محترم الشیخ سلطان العلماء اپنے وقت کے علماء کے بادشاہ تھے، اور یہ لقب ان کے والد محترم نے اس وقت دیا تھا جب آپ بچپنی کی عمر میں تھے، چھوٹے تھے، ابھی عالم بھی نہیں بنے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا علماء کا بادشاہ بنے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے یمن میں، اور سید زادے تھے۔ تو آپ نے یہ فائدہ بتایا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، شادی نہ ہو رہی ہو، تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، رب تعالیٰ اس کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ دعا ہے، اور یہ فائدہ مجھے یاد آیا، اپنے استادوں کا بیان کیا ہوا، تو یہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو خلاصہ کیا ہوا یہاں پر کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ ایک شہر میں پہنچے جہاں لوگ جو ہے وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہیں، تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھی آپ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم جب تک یہ یہاں پر اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں ہم نہیں پلا سکتے، تو پھر اور ہمارے ابو جو ہے وہ بوڑھے ہیں، تو آپ نے پھر آگے بڑھے اور ان دونوں عورتوں کے جو ہے ریور کو پانی پلایا، اور پھر آپ ایک سائے کی طرف چلے گئے، اور پھر آپ نے یہ دعا مانگی۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء
قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما ساقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سارا قصہ جو ہے انہوں نے جا کر اپنے ابو کو سنایا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فجاءت احداہما، پس ان دونوں میں سے ایک خاتون، تمشی علی استحیاء، ٹھیک ہے، شرم و حیا سے چلتی ہوئی، ٹھیک ہے، آتی ہے آپ کی طرف. قالت، اور اس نے آ کر کہا، ان ابی یدعوکا، بے شک کہ میرا باپ، میرے ابو، یدعوکا، آپ کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں بلاتے ہیں؟ لیجزیہ کا اجرا ما ساقیت لنا، تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ نے کل ہماری مدد کی تھی، آپ نے ہماری بکریوں کو جو آپ نے پانی پلایا تھا اس کا تمہیں معاوضہ دیں. ایک بات دیکھیں کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی وہ جو دونوں خاتون میں سے ایک جو آئی تھی وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی تھی. اللہ تعالیٰ آج جو ہے ہماری نوجوان بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز جو ہے یاد رکھیں، عورت کو، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے یاد رکھیں، حیا جو ہے یہ ان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور آج معاشرے میں جو کافر ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کیسے وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر آپ کے پاس آتی ہیں، یعنی وہ بے باک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ بالکل حیا میں رہتے ہوئے آپ کے پاس آئیں، اور آپ نے ان کی بات سنی، اور انہوں نے کہا کہ بھی میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں، میرے ابو آپ کو بلاتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو معاوضہ دیں اس چیز کا جو آپ نے کل ان کے لیے بکریوں کو پانی پلایا تھا. فلما جاءہ، پس جب آئے ان کے پاس، کون؟ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا، قال، تو ان کے ابو نے کہا، لا تخف، آپ ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے. قالت احداہما، ان دونوں خاتون میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ انہوں نے آپ کی پاسداری، ایمانداری دیکھ لی تھی کہ آپ نے ان کی طرف جو ہے وہ بالکل دیکھا بھی نہیں اور ان کی مدد بھی کی اور ایمانداری بھی دکھائی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی. تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا، یا ابت استاجرہ، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرے محترم باپ اسے نوکر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں گے وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو. یعنی آپ ایک اچھے آدمی کو نوکر رکھ رہے ہیں، وہ رکھیں گے اور رکھ لیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ طاقتور بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. اچھا، قال، ان کے ابو نے کہا، ٹھیک ہے، کن کے ابو نے کہا؟ ان بچیوں کے، ان دو عورتوں کے والد محترم نے کہا کہ انی اریدو، آپ نے کہا کہ انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ ان کی حقا احدی ابنتیہ، یہ کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تیرے ساتھ کر دوں. آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ایک ان اپنی 2 بچیوں میں سے. ٹھیک ہے، اللہ ان تأجرنی 8 حجج، بشرطے کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام آپ تھے.
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پس اگر تم پورے کر دو 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، پھر آپ نے کہا اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے جو وعدہ ایفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے، میرے پاس رہیں گے، پس اگر آپ جو ہیں وہ 10 سال پورے کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان اشق علیک، میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر کوئی بھی جو ہے وہ سختی کروں، اور آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بینی و بینک، قال یہاں پر قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ان 2 میعادوں میں سے، یعنی یہ جو 2 وقت ہیں 8 سال یا 10 سال، جو میعاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، ٹھیک ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیا ہے اس پر نگہبان ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔